اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہسٹری وتھ شہزاد کے معزز ناظرین، السلام علیکم۔ بنی اسرائیل میں ایک عورت تھی۔ اللہ نے اس کو حسن و جمال خوب عطا کیا تھا اور وہ بدکار بھی انتہا درجے کی تھی۔ پوری بستی کے ساتھ اس کے ناجائز تعلقات تھے۔ وہ اتنی مالدار ہو چکی تھی کہ اس نے اپنے لیے ایک عالیشان محل تیار کروایا۔ اس نے اپنے لیے ایک تخت بنوایا۔ وہ بن سور کر ایک ملکہ کی طرح اس تخت پر بیٹھا کرتی تھی اور اس کے ساتھ غلط تعلق رکھنے والے پورے شہر کے امراء تھے۔ اس کی زندگی ایسے ہی گزر رہی تھی۔ ایک مرتبہ وہ اپنے گھر کا دروازہ کھول کر تخت پر بیٹھی تھی کہ قریب سے ایک نوجوان کا گزر ہوا جو کسی اور بستی کا تھا۔ وہ ایک نیک اور عبادت گزار نوجوان تھا۔ اچانک اس نوجوان کی نظر اٹھی اور اس بدکار عورت پر جا پڑی۔ وہ نوجوان آگے چلا گیا مگر اس عورت کی تصویر اس کے دل میں ایسی بسی کہ اس کا دھیان اسی طرف ہی رہا۔ وہ عبادت کے لیے بیٹھتا تو اس کا عبادت میں دل نہیں لگتا تھا۔ اس نے روزے بھی رکھے، اپنے آپ کو تکلیف بھی پہنچائی اور کئی دنوں تک خود کو بھوکا اور پیاسا بھی رکھا، مگر اس عورت کا خیال اس کے دل سے نہ گیا۔ آخر اس نے سوچا، آخر اس کا خیال میرے دل سے نہیں جاتا تو میں اس کے پاس جاتا ہوں۔ چنانچہ اس نے اپنی کچھ قیمتی چیزیں بیچیں اور اتنی رقم جمع کی جتنے میں وہ عورت کسی کو اپنے پاس آنے کی اجازت دیتی تھی۔ وہ اس بدکار عورت کے پاس آیا اور اس کے پاس بیٹھ کر اس سے باتیں کرنے لگا۔ اچانک اس کے دل میں خیال آیا کہ میں نے اتنے سال اللہ کی عبادت کی ہے تو یقیناً آج بھی میرا اللہ مجھے اس بدکار عورت کے ساتھ بیٹھے دیکھ رہا ہوگا۔ یہ خیال آتے ہی وہ کانپنے لگا۔ اس عورت نے کانپنے کی وجہ دریافت کی تو اس نے کہا کہ میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ تو اس عورت نے کہا کہ تم جس مقصد سے آئے ہو اپنا مقصد پورا کرو اور جاؤ۔ تو اس نوجوان نے نہ میں جواب دیا، جس پر وہ عورت بڑی حیران ہوئی کہ میں نے آج تک کوئی ایسا مرد نہیں دیکھا جو میرے پاس آیا ہو اور بدکاری کیے بغیر واپس چلا گیا ہو۔ وہ نوجوان بولا، اچھا تو میں چلتا ہوں۔ اس بدکار عورت نے پوچھا کہ تم کون ہو؟ اس نوجوان نے اپنا تعارف کرواتے ہوئے کہا کہ میں نے سالوں اللہ کی عبادت کی ہے تو مجھے یقین ہے کہ میرا اللہ آج بھی مجھے تیرے پاس بیٹھے دیکھ رہا ہوگا۔ اس نوجوان کی آنکھوں سے آنسو آ گئے اور وہ چلا گیا۔ جب وہ چلا گیا تو اس عورت نے سوچا کہ یہ کوارا نوجوان اپنے اللہ سے کتنا ڈرتا ہے، جبکہ اس نے گناہ بھی نہیں کیا، جبکہ میں سارا دن اور ساری رات گناہوں میں گزار دیتی ہوں۔ میں تو اپنے خدا سے ڈرتی بھی نہیں ہوں۔ اس کے دل میں شرمندگی پیدا ہوئی اور وہ سوچنے لگی کہ کیا کروں۔ چنانچہ اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس جانے کا فیصلہ کیا تاکہ وہ موسیٰ علیہ السلام سے دریافت کرے کہ اللہ کے ہاں اس کی توبہ کی کوئی صورت ہے۔ وہ گھر سے نکلی اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس گئی۔ جب وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس پہنچی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو نصیحت فرما رہے تھے۔ اس نے ایک بے وقوف شخص کو پیغام دیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے جا کر کہو کہ میں ان سے ملنا چاہتی ہوں۔ اس بے وقوف نے سب کے سامنے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ اے اللہ کے نبی، فلاں عورت آپ سے ملنا چاہتی ہے۔ جب موسیٰ علیہ السلام نے اس عورت کا نام سنا تو انہیں بہت جلال آیا کہ لوگ کیا سوچیں گے کہ ایک طوائف مجھ سے ملنے آئی ہے۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اس عورت کو جانے کا کہو، میں اس سے نہیں ملنا چاہتا۔ وہ بے وقوف شخص آیا اور اس عورت سے کہنے لگا کہ میں نے تو بات کی لیکن اللہ کے نبی ناراض ہو گئے۔ تو وہ عورت سوچنے لگی کہ میری بدکاریاں ہی ایسی ہیں کہ اللہ تو مجھ سے پہلے ہی ناراض تھا اور اب اللہ کا نبی بھی مجھ سے ملنا نہیں چاہتا۔ وہ مایوس ہو کر گھر واپس چلی آئی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کرے۔ اس نے اپنے کسی بڑے سے سن رکھا تھا کہ جب بندہ اپنے رب کو منانا چاہے تو وہ اپنے رب کو سجدہ کرے۔ چنانچہ اس عورت نے تمام دروازے بند کیے اور اپنے رب کو سجدہ کرنے لگی۔ اسے پوری دنیا میں نجات کا کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا تھا۔ اگلے دن اس کے دل میں خیال آیا کہ میں ایک عورت ذات ہوں، اکیلی مکان میں رہتی ہوں۔ اگر میں نیت کر بھی لوں تو جن لوگوں نے میرے ساتھ بدکاری کی ہے
وہ میرا یقین نہیں کریں گے، تو بہتر ہے کہ میں یہاں سے چلی جاؤں۔ اس نے اپنے آپ کو ایک سادہ سے کپڑے میں لپیٹا تاکہ کپڑوں کو اور حسن و جمال کو کوئی دیکھ نہ سکے۔ راستے میں اس کے دل میں خیال آیا کہ وہ جو نوجوان تھا جو اللہ سے اتنا ڈرتا تھا کہ کانپ رہا تھا، کیوں نہ میں اس کے پاس چلی جاؤں، اور اگر وہ مجھے اپنے نکاح میں قبول کر لے تو میں ساری زندگی اس کی خادمہ بن کے گزار دوں۔ چنانچہ وہ اس کو ڈھونڈتے ہوئے اس کے گھر پہنچی اور اس کے گھر والوں سے کہا کہ مجھے فلاں بندے سے ملنا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ اس کا عبادت و ذکر کا معمول ہے، وہ کمرے سے اتنے بجے نکلے گا، تم انتظار کر لو۔ تو وہ انتظار کرنے لگی۔ اچانک اس نوجوان نے دروازہ کھولا تو اس کی نظر اس بدکار عورت پر پڑی۔ یہ سامنے کی جانب بیٹھی تھی۔ جب نوجوان نے اس عورت کو دیکھا تو اس کا اپنا وہ وقت یاد آ گیا کہ وہ کیسا وقت تھا جب میں اپنے خدا کی عبادت کو چھوڑ کر اس بدکار عورت کے پاس چلا گیا۔ تو اس نوجوان کے دل پر خوف طاری ہو گیا کہ یہ کہیں میرا ایمان خراب کرنے تو نہیں آئی۔ وہ نوجوان اتنا خوف زدہ ہو گیا کہ وہ وہیں پر گرا اور اس کی موت واقع ہو گئی۔ اس کی وفات پر اس عورت کو بڑا دکھ ہوا۔ 3 دن بعد اس عورت نے اس نوجوان کے گھر والوں کو بتایا کہ میں تو اس نیت سے یہاں پر آئی تھی۔ تو اس کے گھر والوں نے کہا کہ وہ تو اب نہیں رہا، اگر تم مناسب سمجھو تو اس کا ایک بھائی ہے، ہم اس سے بات کر لیتے ہیں، اگر وہ راضی ہو جائے تو تم اس سے نکاح کر لینا۔ تو اس عورت نے کہا ٹھیک ہے۔ جب بھائی سے پوچھا گیا تو اس نے ہاں کر دی کہ اگر یہ توبہ کی نیت کر چکی ہے تو میں اس کو اپنے نکاح میں قبول کر لوں گا۔ چنانچہ اس عورت کا اس نوجوان سے نکاح ہوا اور اللہ نے اس کو 7 بیٹے عطا کیے، اور وہ 7 بنی اسرائیل کے اولیاؤں میں سے گزرے۔ اس سے ثابت ہوا کہ جب کوئی سچے دل سے توبہ کرتا ہے تو اللہ اس کی توبہ ضرور قبول فرماتے ہیں۔